مشکات المصابیح حدیث نمبر 1257 میں حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو میں نے عرض کیا ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ آج کی ویڈیو میں قرآن پاک سے 11 اخلاق کا تذکرہ ہوگا جن کو ہم ایک ایک کر کے اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ سچائی۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تواضع اختیار کرنا۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے تواضع کے بازو بچھا دو مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کرے۔ نرمی کا معاملہ کرنا۔ سورۃ الطٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذهبا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، پس اس سے نرم بات کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ صبر کرنا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم فلاح کو پہنچو۔ رحم کا معاملہ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور والدین کے لیے شفقت کے ساتھ تواضع کے بازو بچھائے رکھو اور دعا کرو اے اللہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کے معاملے میں فرمایا تھا۔ امانت کی ادائیگی۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو۔ درگزر کا معاملہ کرنا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، پس آپ انہیں معاف کرتے جائیں اور درگزر کرتے جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر ادا کرنا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا۔ سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، پس جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر جمے رہیے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ دل کی سلامتی۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں، یقولون، اور وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک آپ شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ حیا۔ سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں ان اخلاق کو اختیار کرنے والا بنائے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔